وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ لائق احترام حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، آج کے اس پروگرام میں مجھے بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، اور اکثر علماء کو یہ موضوع نہیں دیا جاتا ہے، اس لیے کہ دینے والے ہی خود اس میں ملوث رہتے ہیں، بلکہ اماموں سے، علماء سے ایسے موضوعات پر سننا ہی پسند نہیں کرتے، اور اگر کبھی کسی عالم نے، کسی خطیب نے، امام نے ایسے موضوع پر خطاب کر دیا، یا خطاب میں اگر ایسی کوئی بات لے آئے ذمہ داروں سے متعلق، تو اسی دن سے ان پر گہری نظر رکھی جاتی، بلکہ بسا اوقات ان کا معاملہ صاف کر دیا جاتا کہ یہ ہمارے بارے میں بولنے والے ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا وقت ہو چکا ہے۔ لیکن مجھے تعجب ہے کہ اس موضوع پر مجھے خطاب کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عہدہ اور منصب، ذمہ داری۔ ذمہ داری ہرگز آپ کے ذہنوں میں یہ خیال نہ رہو کہ یہ پروگرام، یہ خطاب صرف مسجد کے ذمہ داروں کے لیے ہے، صرف مدرسے کے ذمہ داروں کے لیے ہے، صرف جماعت کے ذمہ داروں کے لیے ہے، صرف جمعیت کے ذمہ داروں کے لیے ہے، صرف انجمن کے ذمہ داروں کے لیے ہے، صرف قبرستان اور عیدگاہ کے ذمہ داروں کے لیے ہے، بلکہ یہ ہر مسلمان ذمہ دار کے لیے ہے، ہر مسلمان ذمہ دار۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار صرف مسجد مدرسے کا ذمہ دار ہے، صرف جماعت اور جمعیت کے ذمہ دار ہی کو ذمہ دار کہتے ہیں۔ یہ ہماری پہلی غلط فہمی۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار، ہر شخص ذمہ دار۔ کیسے؟ صحیح بخاری کی ایک حدیث غور سے سنیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہاں بہت سارے لوگ، ویسے تو اس علاقے کے بہت سارے احباب، کوئی کویت ریٹن ہے تو کوئی سعودی ریٹن ہے، اور تھوڑی بہت عربی سمجھتے ہیں۔
حدیث کے لفظ پر غور فرمائیے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ ٹکڑا حدیث کے شروع میں بھی ہے اور اخیر میں بھی ہے، 2 مرتبہ ہے۔ پھر سے حدیث سنیے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ والرجل راع على اہل بیتہ وهو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعية على اہل بیت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه الا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعیتہ۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر دنیا کے تمام ذمہ داروں کی بات کی گئی، صرف مسجد مدرسہ نہیں، جماعت جمعیت نہیں، دنیا کے جتنے بھی ذمہ دار، جس شعبے کے بھی وہ ذمہ دار ہیں، سارے ذمہ داروں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا گیا۔ واقعی اگر ہم ہماری اس گفتگو کو کھلے دل سے نصیحت کے مقصد سے، اپنی اصلاح کرنے کے مقصد سے، اپنے اندر پائی جانے والی کمزوری اور کوتاہی کو دور کرنے کی نیت سے اگر سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو واقعی ہر ذمہ دار یا تو اپنی ذمہ داری کو بحسن و خوبی انجام دے گا، نہیں تو اپنی ذمہ داری سے مستعفی ہو جائے گا۔ مجھے ایسی ذمہ داری چاہیے ہی نہیں، جو ذمہ داری میرے لیے آخرت میں وبال جان بن جائے۔ بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، خبردار لوگوں سنو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ کتنا واضح لفظ ہے، کلکم راع، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار سے جو جتنے کا ذمہ دار ہے اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیا اللہ نے ہمیں بھی کوئی ذمہ داری دی ہے؟ اپنی ذمہ داری کے بارے میں کبھی ٹھنڈے دل سے تنہائی میں بیٹھ کر سنجیدگی سے ہم نے کبھی غور کیا کہ جو ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے، اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ مجھ سے کل قیامت کے دن سوال کرے گا؟ کیا اللہ کے سوالوں کا جواب دینے کے اندر جواب دینے کی صلاحیت میرے پاس ہے؟ صرف یہی سوال، مسئولیت کا احساس کہ اللہ مجھ سے سوال کرے گا، اتنا یہ ایک پوائنٹ اگر سمجھ میں آ جائے تو عہدوں کے لیے جو لڑائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ ذمہ دار بننے کے جو خواب ہیں، ذمہ دار بننے کے جو شوق ہیں لوگوں کے، سب پیچھے ہٹ جائیں گے۔ باقاعدہ لوگوں کو گھگا کر کے ذمہ داری دینا پڑے گا۔ آپ صدر صاحب بن جائیے۔ کئی ایسے موقعوں پر، کئی ایسے مقامات پر میں نے دیکھا، مرکزی مسجدوں کے لیے انتخاب ہوتا ہے، ذمہ داروں کی میعاد ختم ہو جاتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے نئی کمیٹی بنانا ہے، ایک آدمی بھی ذمہ داری لینے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ بالاتفاق سب کہتے ہیں کہ جو ذمہ دار اب تک کام کر رہے تھے الحمدللہ اچھا کام کر رہے ہیں، انہی کو کنٹینیو کیا جائے۔ اور ایسی جگہیں بھی دیکھا گیا جہاں باقاعدہ دنیا کے الیکشن سے بدتر الیکشن چلایا جاتا، الیکشن ہوتا، اور اس الیکشن سے پہلے باقاعدہ جوڑ توڑ چلتی ہے،
گروپ بندی ہوتی ہے، یہ ہمارے گروپ کا ہے، یہ ہمارا ماننے والا ہے، یہ ہمارا سپورٹ کرنے والا ہے، یہ ہم کو ووٹ ڈالنے والا ہے۔ دنیا کے الیکشن سے بدتر الیکشن مسجدوں کے اور جماعتوں کے ہوں۔ نسأل اللہ السلام والعافیہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں نے کہا صرف یہ ایک پوائنٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ ایک لفظ کہ ہر آدمی سے، ہر ذمہ دار سے جتنے کا وہ ذمہ دار ہے، اس سے قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا، سوال ہوگا۔ اتنا اگر ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ کے اس سوال کا جواب دینے کی ہمارے اندر ہمت اور طاقت ہے، اگر بندے سے اللہ سوال کر لے تو نے یہ کام کیوں کیا، کیوں نہیں کیا، کیا ہم اپنے اندر یہ طاقت پاتے ہیں کہ اللہ کے سوال کا جواب دے دیں؟ آخر یہ ذمہ داریوں کا شوق کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار سن لو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ذمہ داروں کا تذکرہ کیا۔ امام الناس، جو سارے لوگوں کا ذمہ دار، حاکم وقت، امام المسلمین، خلیفۃ المسلمین، جو سارے لوگوں کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال۔ الرجل راع علی اہل بیتہ، ایک آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے۔ ذمہ دار ہیں ہم لوگ، ہر آدمی اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے نا بھائی۔ ہر آدمی سے اس کے گھر کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے بیوی بچوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تم نے اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری کو کہاں تک سنبھالا؟ تم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی؟ تمہارے بیوی غلط راہ پر جا رہی تھی، بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی تھی، تمہارے بچے غلط عادتوں کا شکار تھے، تم گھر کے سرپرست تھے، گھر کے ذمہ دار تھے، تم نے اپنی ذمہ داری کہاں تک سنبھالی؟ آج مسجد کے ذمہ دار، جماعت کے ذمہ دار، جمعیت کے ذمہ دار کے بارے میں انگلی اٹھانا، بات کرنا، تبصرہ کرنا ہمیں بہت مزہ آتا ہے۔ فلاں ذمہ دار ایسا ہے، فلاں ذمہ دار ایسا ہے، فلاں ذمہ دار کے اندر یہ خامی ہے، فلاں کے اندر یہ کوتاہی ہے۔ ہم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی اپنے بیوی بچوں کے ذمہ دار ہیں؟ ہم اپنی ذمہ داری کو کہاں تک نبھا رہے ہیں؟ مسجد کے ذمہ دار پر تبصرہ کرنا آسان ہے، جمعیت کے ذمہ دار پر انگلی اٹھانا آسان ہے۔ کبھی ہم نے اپنے بارے میں غور کیا کہ ہم بھی تو اپنے بیوی بچوں کے ذمہ دار ہیں؟ الرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، ایک آدمی اپنی فیملی کا ذمہ دار ہے، اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے، قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے ہر شخص اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، فکر کرے کہاں تک میں اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں۔ آج افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کا خون کرتے ہیں۔ کتنے ماں باپ ہیں ان کو اپنے بچوں کی تربیت سے کوئی دلچسپی نہیں، بچہ بگڑ رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، غلط راستے پر جا رہا ہے، غلط نوجوانوں کی صحبت اسے مل گئی ہے، غلط عادتوں کا شکار ہے، لیکن باپ کو فرصت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نکالے۔ ہم ذمہ دار ہیں، ہم بات کرتے ہیں سعودی عرب کیا کر رہا ہے، ہم بات کرتے ہیں فلاں مسلم کنٹری کیا کر رہی ہے، فلاں جگہ مسلمان مظلوم ہیں، فلاں جگہ مسلمان پریشان ہیں،
ہم بڑے آسانی کے ساتھ مسلم حکمرانوں کے بارے میں زبان کھولتے ہیں، مسلم کنٹریوں کے بارے میں زبان کھولتے ہیں. ہمیں اپنا ایک چھوٹا سا گھر 4 افراد کو چلانا اور ان کو سنبھالنا ہمارے بس میں نہیں ہے، اور ہم بات کرتے ہیں کہ سعودی عرب کیا کر رہا، فلاں مسلم کنٹری کیا کر رہی ہے. اپنی ایک چھوٹی سی فیملی کو چلانا اور ان کو سنبھالنا ہمارے بس میں نہیں ہے، اور ہم بڑے بڑے ملکوں کی بات کرتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، ہر شخص ذمہ دار. ایک عورت والمرأة راعیة علی اہل بیت زوجها وولدہ وہی مسئولۃ عنہم. ایک عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. خاص طور پر بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ماں باپ دونوں پر ہے، لیکن باپ کے مقابلے میں بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ماں پر زیادہ ہے، اور بچے فطری طور پر ماؤں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور ماں کے ساتھ بچوں کا وقت زیادہ گزرتا ہے. باپ باہر تجارت میں، کاروبار میں، ملازمت میں اس کا زیادہ وقت چلا جاتا. اس لیے ایک عورت کو اس کے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی ذمہ داری دی گئی. ہمارے بچے ہمارے ماؤں کے ہاتھ میں ہیں. اگر بچہ بگڑ رہا ہے، غلط راستے پر جا رہا ہے، تو ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایک عورت ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. شوہر ملازمت کے لیے، کاروبار کے لیے باہر کہیں رہتا ہے، شوہر کا گھر، اس کے بچے اس عورت کے پاس امانت ہوتے ہیں. سب سے پہلے وہ عورت، اس کی ذات امانت ہے، اس کے بچے، شوہر کے بچے اس کے پاس امانت ہیں. عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سنبھالے. قیامت کے دن اس عورت سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. پہلے زمانے میں غلامی کا دور تھا. ایک غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہوتا ہے. اس غلام سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخر میں کہا، اے لوگوں سن لو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے جو جتنے کا ذمہ دار ہے اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. تو یہ پہلا پوائنٹ ہمیں سمجھنا ہے کہ ذمہ دار صرف مسجد، مدرسے اور جماعت اور جمعیت کے ذمہ دار کو ذمہ دار نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہر شخص ذمہ دار ہے. جو جتنے کا ذمہ دار ہے اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ کے پاس سوال ہوگا. اللہ کے پاس سوال ہوگا. اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ مجھ سے، ہم میں سے ہر شخص سے ہماری ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا. ہمیں اپنی ذمہ داری کو کما حقہ نبھانے کی ضرورت ہے. اب آئیے، ذمہ داری، عہدہ اور منصب، یہ ایک امانت ہے. امانت، اسے امانت اگر ہم سمجھ کر لیں گے تو اس کا حق ادا کریں. آج ہم عہدے کو، منصب کو، ذمہ داری کو امانت نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو اپنی عزت، اپنی بڑائی کا ذریعہ سمجھتے. اسی لیے اس عہدے کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم صدر صاحب ہیں، سیکریٹری صاحب ہیں، متولی صاحب ہیں، امیر صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں. کیا واسطے؟ بچے کے شادی کارڈ میں اچھا بہترین کلین سے نام آنا، عبداللہ صاحب متولی جامع مسجد. وہ پوائنٹ نہیں آیا تو ذمہ دار بنے تو کیا مطلب، فائدہ کیا؟ شادی کارڈوں میں اپنے نام کے ساتھ صدر صاحب، متولی صاحب لکھنے کے لیے ذمہ دار بنائے گئے ہیں. پوسٹروں میں، بڑے بڑے پوسٹروں میں، جلسے کے پوسٹروں میں صدر صاحب کا، متولی صاحب کا نام اگر صدر صاحب کے
بغیر چھاپ دیا گیا تو پھر وہ پروگرام ہی نہیں. پوسٹروں میں، کارڈوں میں اپنے نام کے ساتھ ہم نے ان عہدوں کو اپنی عزت اور بڑائی کا ذریعہ سمجھنے کے لیے لگا لیا. اسی لیے آج ہر شخص، ہر ذمہ دار کو اپنے نام کی فکر ہے، اپنے کام کی فکر نہیں. ہر ذمہ دار کو اپنے نام کی فکر ہے لیکن اپنے کام کی فکر نہیں. اس لیے کہ انہوں نے اس ذمہ داری کو، اس عہدے کو امانت نہیں سمجھا ہے. امانت بہت بڑی چیز ہے، ایک ایک پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر ذمہ دار سے اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا. ایک پوائنٹ، یہ عہدے، یہ منصب، یہ ذمہ داریاں امانت ہے. امانت ہے. سورہ نساء آیت نمبر 50 پر 8 اللہ تعالی اس کو امانت کہتا ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو، جو جس کی امانت ہے اس کو اس کی امانت واپس کر دو. جو جس کا ذمہ دار ہے اس کو اس کی ذمہ داری دے دو. حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے ذمہ دار تھے، خانہ کعبہ کے کلید بردار تھے، خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ مسلمان ہوئے. فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا اور خانہ کعبہ کی چابی ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، جو جس کی امانت ہے اس کو اس کی امانت دے دو. اس کے تم ذمہ دار ہیں، یہ کیلی تمہارے پاس رہے گی، یہ چابی لو خانے کا. آج کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے. تو عہدہ اور منصب امانت. صحیح مسلم کی ایک حدیث، ایک صحابی رسول حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ کسی عہدے کی ذمہ داری، کسی عہدے کی خواہش ظاہر کی. الا تستعملنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے کیوں نہیں کوئی ذمہ داری دے دیتے، کسی چیز کا عہدہ اور منصب، کوئی ذمہ داری آپ مجھے بھی دے دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا ابا ذر انک ضعیف وانها امانہ وانها یوم القیامت خزی وندامہ الا من اخذها بحقها. اے ابو ذر، عہدہ سنبھالنے کے معاملے میں، ذمہ داری کو سنبھالنے کے معاملے میں تم کمزور ہیں، تمہارے بس کی بات نہیں. عہدہ سنبھالنا، ذمہ داری کو سنبھالنا، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. اس کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو ذمہ داریوں کو صحیح طور پر لے کر کے انجام دے سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا، اس معاملے میں تم بہت کمزور ہو. وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، اور ذمہ داری، عہدہ اور منصب ایک امانت ہے. یہ عزت اور بڑائی کے لیے نہیں ہے، یہ امانت. وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن یہ ذلت و رسوائی اور شرمندگی کا باعث ہوگی. ایک ذمہ دار کو ذمہ داری کی وجہ سے کل قیامت کے دن اس کو رسوا اور شرمندہ ہونا پڑے گا. الا من اخذها بحقها، مگر وہ ذمہ دار جس نے ذمہ داری کو لے کر کے اس کا حق ادا کیا ہو. ورنہ یہ ذمہ داری دنیا میں جتنا اچھی نظر آتی ہے، اپنے نام کے ساتھ صدر اور متولی سیکریٹری سننا جتنا مزہ آتا ہے، قیامت کے دن یہ اتنا ہی
ذلت اور رسوائی کی ذریعے یہ چیز ہے، اگر ہم نے اس ذمہ داری کو لے کر کے اس کا حق ادا نہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نصیحت کیا، تم خواہش کر رہے ہیں ذمہ دار بننے کی، لیکن یاد رکھ لو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم اس معاملے میں کمزور ہو، لے کر کے اگر اس کا حق ادا نہیں کیے تو یہ امانت کی چیز ہے، قیامت کے دن تم کو اس کی وجہ سے ذلیل اور رسوا ہونا پڑے۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا، صحیح مسلم میں ہے، یا ابا ذر انی اراک ضعیفا وانی احب لك ما احب لنفسی لا تأمرن علی اثنین ولا تولین مال یتیم۔ دیکھیے، ہر مسلمان کو ہر مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ آج کچھ لوگ کیا ہیں، خود تو ذمہ دار نہیں بننا چاہتے، کسی کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ ذمہ داری کو سنبھالنے اور ذمہ داری کو چلانے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے، جان بوجھ کر کے اس کو ذمہ دار بنا کر کے اس کو اٹکا دیتے ہیں۔ بہت باتیں کرتا تھا، بہت اڑتا تھا، اس بار اسی کو متولی بنا ڈالیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے اس کی بمڑی ختم ہو جاتی۔ جان بوجھ کر کے معلوم ہے کہ یہ شخص ذمہ دار بننے کی صلاحیت نہیں اس کے پاس، لیکن ہم خود اس کو جان بوجھ کر کے غلط سپورٹ کر کے اس کو ذمہ دار بنا دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اے ابو ذر مجھے معلوم ہے کہ تم ذمہ داری کو برداشت نہیں کر سکتے، ذمہ داری کی صفت تمہارے اندر نہیں ہے، ذمہ داری کا یہ بوجھ تم نہیں اٹھا سکتے، اور میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے بھی پسند کرتا ہوں۔ آپ نے کیا کہا، لا تأمرن علی اثنین، کسی دو آدمی پر تم امیر مت بنو، دو آدمی کا بھی اگر تمہیں ذمہ دار بنایا جائے تو اس ذمہ داری کو مت قبول کرو۔ یہاں بڑی مسجد، بڑی جماعت، بڑی ذمہ داری، ہمیں کوئی احساس نہیں، بڑے فخر سے میں تو صوبے کا ذمہ دار ہوں، میں تو پورے اسٹیٹ کا ذمہ دار ہوں، میں مرکزی جمعیت کا ممبر ہوں، میں مرکزی مسجد کا ذمہ دار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تمہارے پاس صلاحیت نہیں ہے، ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے تو دو آدمی کے بھی ذمہ دار مت بنو، دو آدمی، لا تأمرن علی اثنین، دو آدمیوں پر اگر تمہیں امیر بنایا جاتا ہے، بڑا بنایا جاتا ہے تو اس کو قبول مت کرو اگر تمہارے اندر اس کی صلاحیت موجود نہیں۔ یہ کتنی بڑی امانت ہے، لینا کمال نہیں ہے، لینے کے بعد اس امانت کا حق ادا کرنا یہ کمال کی بات ہے۔ ورنہ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن اس کی وجہ سے تمہیں سب کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونا پڑے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ معمولی چیز نہیں، ذمہ داری بہت بڑی چیز، ذمہ داری بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی امانت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی بھی منصب، کسی بھی ذمہ داری کے لیے خواہش مند، عہدہ چاہنے والے تو بہت لوگ ہوتے ہیں، لیکن لائق ذمہ دار جن کے پاس واقعی صلاحیت ہو ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے مثال دی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انما الناس کالابل المئہ لا تجد فیہا راحلہ، لوگوں کی مثال 100 اونٹوں کی ہے، دیکھنے میں 100 اونٹ باندھے ہوئے ہیں لیکن 100 اونٹوں میں سواری کے قابل ایک اونٹ بھی نہیں، فائدہ کیا ہے؟ دیکھنے میں 100 اونٹ بدھے ہوئے ہیں لیکن 100 اونٹوں میں سواری کے قابل ایک اونٹ بھی نہیں۔ دیکھنے میں عہدے کے حریص، عہدہ چاہنے والوں کی بڑی تعداد ہے، ہر آدمی میں متولی بننا، میں ذمہ دار بننا، مجھے امیر بناؤ، مجھے سیکریٹری بناؤ، ہر آدمی خواہش مند ہے، لیکن اس عہدے
کو سنبھالنے والا، اس کی صلاحیت جس کے اندر ہے، ایسے لوگ بہت کم ہیں جو ذمہ داری کو واقعی اس کو لے کر کے اس کا حق ادا کر سکے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، تو یہ عہدہ، یہ منصب، یہ ذمہ داری، یہ صدر اور سیکریٹری، یہ ہماری عزت اور بڑائی کے لیے نہیں، یہ نام کے لیے نہیں، بلکہ یہ کام کے لیے دی جاتی ہے، اور یہ امانت ہے، امانت ہے ہمارے کندھوں پر۔ اگر ہم نے اس کا حق ادا کیا تو اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو یاد رکھو کہ یہ ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی بھی جو انسان عہدے کا حریص ہو، جو عہدہ مانگ کر لینا چاہتا ہو، جو عہدے کو لینے کے لیے، عہدہ پانے کے لیے باقاعدہ گروپ بندی کرتا ہو، جماعتوں کو توڑتا ہو، مسجدوں میں جماعتوں میں انتشار پیدا کرتا ہو، لوگوں کو آپس میں لڑانے کا کام کرتا ہو، ایسے شخص کو نہ مسجد سے مطلب ہے، نہ جماعت سے مطلب ہے، نہ جمعیت سے مطلب ہے، اس کو بس اپنے عہدے سے مطلب ہے۔ میں بڑا بننا، میں متولی بننا، میں ذمہ دار بننا۔ جماعت کہاں جا رہی ہے، جمعیت کہاں جا رہی ہے، مسجد میں ترقی ہو رہی نہیں ہو رہی ہے، اس سے اس کو مطلب نہیں ہے، بس اس کو اپنے عہدے کی فکر لگی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے، لا تسأل الامارہ، کبھی بھی زندگی میں عہدہ مت مانگو، عہدہ مت مانگو۔ کیوں؟ فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة وعنت عليها، اگر عہدہ مانگ کر لوگے، تمہاری خواہش سے اگر عہدہ لوگے، تم اپنے سے عہدہ لیے ہو، اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے حوالے کر دے گا، تم اپنے سے لیے ہو، تم ہی اس کو سنبھال لو، اللہ کی مدد نہیں رہے گی۔ لیکن عہدہ اگر چل کر کے ہمارے پاس آتا ہے، جماعت کے لوگ اتفاق سے، مشورے سے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری ڈال دیتے ہیں، ہمارے دل میں خواہش نہیں، مانگ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ پر بھروسہ کر کے اس ذمہ داری کو قبول کر لو، لوگوں کی بھی مدد رہے گی، جماعت کے لوگوں کا تعاون رہے گا، اور سب سے بڑی چیز اللہ کی مدد رہے گی، اور آپ اپنی ذمہ داری کو بہت حسن و خوبی انجام دو۔ لیکن اگر کوئی شخص عہدے کی حرص، لالچ کر کے، خواہش کر کے، مانگ کر کے عہدہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، نہ لوگوں کی مدد ہوتی ہے اور نہ اللہ کی مدد، اور ایسا عہدے دار انسان، ایسا ذمہ دار انسان اللہ کے پاس ذلیل ہونے سے پہلے دنیا میں، جماعت میں، لوگوں میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ بڑی عزت کے ساتھ اس کو کرسی پر بٹھایا جاتا ہے، لیکن اس کو ذلیل کر کے کرسی سے اتارا جاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مانگ کر کے، خواہش کر کے، حرص کر کے عہدے مت لو، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری قوم کے دو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم لوگ گئے، وہ دو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عہدے کی درخواست کیے، امرنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں بھی کسی چیز کا امیر بنا دیجئے، ذمہ دار بنا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا، دیکھیے، انا لا نولی علی ھذا من سألہ او من حرص علیہ، ہم یہ ذمہ داری، یہ عہدے نہ مانگنے والے کو دیتے ہیں اور نہ حرص کرنے والے کو دیتے، جو مانگ کر کے لیتا ہے اسے بھی نہیں دیتے، اور جو دل میں حرص کر کے، خواہش کر کے عہدے کو لینا چاہتا ہے ہم اس کو بھی عہدہ نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر نہ لوگوں کی مدد رہے گی اور نہ اللہ کی مدد رہے گی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دراصل معاملہ یہ ہے، آج عہدوں کی جو لڑائیاں ہیں، عہدوں کے لیے جو لڑائیاں ہیں جماعتوں میں، جمعیتوں میں، مسجدوں اور مدرسوں میں،
اس کی وجہ کیا ہے؟ ذمہ داری کا احساس نہیں. انہوں نے وحدے کو امانت نہیں سمجھا. انہوں نے وحدے کو اپنے نام کمانے کا، اپنی بڑائی کا ذریعہ سمجھا. اور یاد رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو چیزوں کی ہرس، لالچ، دو لالچیں انسان کے دین و ایمان کو تباہ و برباد کر دیتی. غور سے سنیں، دو لالچیں انسان کے دین و ایمان کو کتنا تباہ و برباد کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، ترمذی کی حدیث ہے، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو بھوکے بھیڑیوں کو، بھیڑیا جو بکریوں کا دشمن ہے، بکری کو دیکھتے ہی اس پر حملہ کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، کیا بکریاں محفوظ رہیں گی؟ کیا بھائی؟ نہیں رہیں گی. بکریوں کو ان بھوکے بھیڑیوں سے نقصان پہنچنا یقینی. بھیڑیا پہلے سے بکریوں کا دشمن ہے، وہ بھی بھوکے بھیڑیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دو بھوکے بھیڑیوں سے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان ایک انسان کو مال کی ہرس اور عہدے کی ہرس سے اس کے دین و ایمان کو پہنچتا. اللہ اکبر. بات سمجھ میں آئی؟ دو بھوکے بھیڑیوں سے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں ہوتا جبکہ نقصان ہو رہا ہے جتنا نقصان مال کی ہرس اور عہدے کی ہرس سے انسان کے دین و ایمان کا ہوتا ہے. ایک مال کا حریص انسان کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے. جو مال کا لالچی ہوتا ہے وہ جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا، حرام کھائے گا، کچھ بھی کرے گا. اس کو کیا ہے؟ بس مال مجھے ملنا چاہیے، مجھے مال کمانا ہے، مجھے مال جمانا ہے، مجھے پراپرٹی بنانا ہے. اب وہ مال کا حریص انسان کوئی بھی گناہ کرے گا. اور ایک وحدے کا حریص، وحدے کا لالچی انسان اتنا بے غیرت اور بے حس ہو جاتا ہے وحدے کی حرص و لالچ کی وجہ سے کہ وہ انسان، لوگ اس کو گالیاں دیں، لوگ اس کو برا بھلا کہیں، لیکن وہ اتنا بے غیرت اور بے حس ہو جاتا ہے کہ اس کو عہدہ چھوڑنا اس کو برداشت نہیں، عہدہ چھوڑنا نہیں چاہتا. یاد رکھ لیں، صرف شراب کا نشہ نہیں ہے، عہدے کا بھی ایک نشہ ہے. عہدے کا نشہ جب انسان کے اوپر آ جاتا ہے تو انسان اتنا بے غیرت اور بے حس ہو جاتا ہے کہ عہدہ حاصل کرنے کے لیے اور عہدے کو باقی رکھنے کے لیے وہ جماعتوں میں توڑ پھوڑ کرتا ہے، سیاست کرتا ہے، گروپ بندی کرتا ہے، محاذ بناتا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایسا انسان جو عہدے کا حریص اور لالچی ہوتا ہے، وقت ہو جائے گا، میعاد ختم ہو جائے گی، لیکن پھر بھی وہ گروپ بندی کر کے اس عہدے پر قائم رہنے کی کوشش کرے گا. کتنی جماعتوں کا ہم نے دورہ کیا، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، حضرت عہدے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے اپنا ایک گروپ بنا کر کے رکھا ہے، کبھی اگر انتخاب کی بات آئے گی تو گروپ والے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی طرف سے. 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، اور عہدے کا نشہ ان کے اوپر اتنا ہے کہ اس عہدے کو چھوڑنا تیار ہے. میرے بزرگ اور دوستو، یہ عہدے کی حرص و لالچ انسان کے دین و ایمان کو تباہ و برباد کر، بہت بری لالچ ہے، بہت بری لالچ ہے. اور میں نے کہا جماعتوں کے، مسجدوں کے، جمعیتوں کے انتخاب میں، الیکشن میں اتنی سیاست نہیں ہے. دنیا کے الیکشن میں جو ہم سیاست دیکھتے ہیں اس سے بدتر سیاست آج مسجدوں
اور جمعیتوں کے انتخاب میں۔ آج جماعت کا ذمہ دار بننے کے لیے، مسجد کا ذمہ دار بننے کے لیے کتنی جوڑ توڑ ہے، کتنی رساکشی، کیا کیا لوگ گروپ بناتے ہیں، پہلے سے باقاعدہ پلاننگ ہوتی، ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے، ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے۔ میرے بزرگ اور دوستو، صرف ذمہ داری کا احساس نہیں، ذمہ داری کا احساس نہیں، اگر ذمہ داری کا یہ احساس پیدا ہو جائے، ذمہ داریاں لینے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، صحیح مسلم کی ایک حدیث سنیے۔ غزوہ احد سن 3 ہجری میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہوئی، جنگ بدر کے انتخاب میں۔ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار لی، صحابہ کے سامنے اعلان کیا، من یاخذ منی ھذا، اے صحابہ میری یہ تلوار لے کر کے دشمنوں سے کون لڑنے جائے گا؟ سارے صحابہ آگے بڑھے، ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ فبسطوا ایدیہم، سارے صحابہ اپنا ہاتھ پھیلائے، اے اللہ کے رسول آپ اپنی تلوار مجھے دیجئے۔ ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ نبی کی تلوار لے لے اور دشمنوں سے جا کر لڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اعلان کیے، من یاخذہ بحقہ، اس تلوار کو لے کر کے اس کا کون حق ادا کرے گا؟ دونوں اعلان میں کیا فرق ہے؟ پہلے اعلان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس تلوار کو کون لے کر کے دشمنوں سے لڑے گا، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ دوسرے اعلان، پہلے اعلان کے بعد سب خواہش کر رہے ہیں اے اللہ کے رسول مجھے دیجئے۔ دوسری مرتبہ آپ نے اعلان کیا اس تلوار کو لے کر کے اس کا حق کون ادا کرے گا؟ فَأَحْجَمَ الْقَوْمِ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ سارے صحابہ پیچھے ہٹ گئے۔ دوسرے اعلان کے بعد کوئی بھی تلوار لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہا۔ کیا وجہ ہے؟ فرق کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے اعلان کے بعد سارے صحابہ ہاتھ بڑھا کر کے مانگ رہے مجھے دیجئے، دوسرے اعلان کے بعد کوئی بھی تلوار لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہا، سب پیچھے ہٹ رہے۔ کیوں؟ کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ یہی احساس ذمہ داری، صرف ذمہ داری کا احساس۔ تلوار لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے، تلوار لے کر کے اس کا حق ادا کرنا یہ کمال کی بات ہے۔ نبی کی تلوار کا حق بھی بڑا عظیم ہے۔ نبی کی تلوار ہم لے لیے، لے کر کے اس کا اگر ہم نے حق ادا نہیں کیا تو اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، مسجد کی ذمہ داری کوئی معمولی ذمہ داری نہیں، لیکن اگر ہمیں یہ احساس نہ ہو، اگر ہمیں یہ احساس نہ ہو تو کتنی بھی بڑی ذمہ داری ہم لے لیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ نبی کی تلوار لینے کے لیے صحابہ پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ یہ نبی کی تلوار ہے، اس کا حق ادا کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی مسجدیں ہیں، جماعت، جمعیت، اتنی بڑی ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر رکھی جاتی ہیں، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہمارے اندر ذمہ داری کا یہ احساس نہیں ہے۔ ہم نے اس عہدے کو امانت نہیں سمجھا ہے، ہم نے اس عہدے کو اپنی بڑائی اور اپنی عزت، اپنے نام کمانے کا ذریعہ سمجھا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا ذمہ دار کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ وہ عمر جن کی شاندار خلافت، جن کے عدل و انصاف کی گواہی، ان کی بہترین خلافت کی گواہی اور تو اور غیر لوگ بھی گواہی دیتے ہیں۔ آج کے دور میں عمر فاروق جیسا خلیفہ لوگ تلاش کر رہے ہیں۔ عمر فاروق ایک مثالی خلیفہ، لیکن مرض الموت میں ہیں، زخمی ہیں،
اور دنیا والوں کو، دنیا کے ذمہ داروں کو یہ پیغام دے کر کے جا رہے ہیں. کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لَا لِي وَلَا عَلَيَّ. کل قیامت کے دن اللہ تعالی میری ذمہ داری کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرے تو بس ہے. اس ذمہ داری کا نہ مجھے فائدہ چاہیے نہ نقصان، بس اللہ مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کرے تو بس ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، جن کی شاندار خلافت کی گواہی غیر لوگ دیتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، وہ خلیفہ جب پوری دنیا نیند کے آغوش میں اپنے نرم گرم بستروں پر نیند کے مزے اڑاتی، وہ خلیفہ راتوں میں گلیوں میں گشت کر کے مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیتا کہ اس وقت کس گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، کس گھر میں بچے رو رہے ہیں، کس گھر کی حالت کیا ہے. اس گھر پر نشان لگا کر کے دن میں جا کر کے اس گھر کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے. لوگوں نے کہا، اتعبت الخلفاء بعدک، اے عمر تم نے ذمہ داری کو اس انداز سے سنبھالا ہے کہ بعد میں آنے والے ذمہ داروں کو تم نے مشقت میں ڈال دیا. بعد میں آنے والے ذمہ دار اس انداز سے ذمہ داری نہیں سنبھال سکتے. میرے بزرگوں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا موسم ہے، عرب کی چلچلاتی دھوپ ہے، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. حضرت عثمان نے دیکھا کہ عرب کی چلچلاتی دھوپ، گرمی کا موسم، کڑاکے کی دھوپ، آخر کون آدمی ہے جو دیوانوں کی طرح بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے. اس کی مدد کے لیے اس کے پیچھے بھاگے. قریب جا کر کے دیکھا تو وقت کا خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. کہا، امیر المومنین کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ دوپہر کی اس دھوپ میں کہاں آپ بھاگ رہے ہیں، کہاں دوڑ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا، بعیر من ابل الصدقہ قد ندى واخشى علیہ الضیاء. بیت المال کا ایک اونٹ غائب ہو گیا ہے، اس اونٹ کی تلاش میں نکلا ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں. کون؟ امیر المومنین عمر فاروق. امیر المومنین خود دوپہر کی دھوپ میں دیوانوں کی طرح بھاگ رہے ہیں. کہا، بیت المال کا ایک اونٹ غائب ہو گیا ہے، اسی کو تلاش کر رہا ہوں. حضرت عثمان نے کہا، آؤ سائے میں بیٹھو، تھوڑا آرام کر لو، ٹھنڈا پانی پی لو، اور اپنے کسی غلام کو بھیج دو، وہ جا کر کے اونٹ تلاش کر کے لائے گا. حضرت عمر فاروق نے کہا، عثمان سن لو، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کا بوجھ میرے اوپر ڈالا ہے، میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں. اگر بیت المال کا اونٹ غائب ہو گیا، ضائع ہو گیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا، میرے غلام سے سوال نہیں کرے گا. آج وہ کون تھے؟ خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین تھے، تمام مسلمانوں کے. آج چھوٹی ذمہ داری مل جاتی ہے تو ہماری بات چیت کا انداز بدل جاتا ہے. گلی کا ذمہ دار بن گیا، ایک چھوٹی مسجد کا کوئی ذمہ دار بن گیا، گفتگو کا انداز بدل گیا، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بدل گیا. کیا صاحب؟ امیر صاحب ہیں، متولی صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں. پہلے تو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، چائے نوشی بھی کر لیتے تھے، لیکن اب تو فلاں صاحب ہیں. زندگی گزارنے کا طریقہ بدل گیا. میرے بزرگوں اور دوستو، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ احساس، ذمہ داری کا احساس. کہا، لو عثرت بغلۃ فی العراق خشیت ان یسألنی اللہ عنہا. اگر مدینے میں رہتے ہوئے عراق میں کسی سڑک پر، کسی روڈ پر چلنے والا کوئی خچر اگر اس کو ٹھوکر لگ جائے چلتے ہوئے، عراق کی کسی سڑک پر چلتے ہوئے کسی خچر کو، کسی جانور کو ٹھوکر لگ جائے، مجھے ڈر ہوگا
کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرے۔ لما لم تصلح لہ الطریق، کیوں نہیں تم نے راستہ ٹھیک کرایا؟ راستہ چلتے ہوئے ایک جانور کو ٹھوکر لگ گئی، جانور کو ٹھوکر لگ گئی۔ جانوروں کے بارے میں عمر فاروق کو جواب دہی کا یہ احساس آج ہمیں مسلمانوں کی ذمہ داری، ہمارے بھائیوں کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہوتی ہے، جماعت کی ذمہ داری، جمعیت کی ذمہ داری، اللہ کے گھر کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہوتی ہے، اور ہمیں کوئی احساس، کوئی فکر نہیں۔ حضرت عمر کو جب پتا چلا کہ ان کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو لوگ خلیفہ بنانے کا پلان کر رہے ہیں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی حیثیت کم کرنے کے لیے، تاکہ میرے بعد کہیں یہ لوگ میرے بیٹے کو خلیفہ نہ بنا دے۔ آج تو باقاعدہ باپ دادا کا سلسلہ چلتا ہے، میرے بابا، میرے دادا اتنے سال متولی تھے، میرے پردادا اتنے سال سیکریٹری تھے، اس لیے میں اس عہدے کا زیادہ حقدار ہوں۔ حضرت عمر کو پتا چلا کہ لوگ میرے بعد میرے بیٹے کو خلیفہ بنانے کی پلان کر رہے ہیں، تو اس وقت اب حضرت عمر نے اپنے بیٹے کے بارے میں کیا کہا؟ اے لوگو، تم میرے بیٹے کو خلیفہ بنانے کا خواب دیکھ رہے ہو، اسے تو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ بھی معلوم نہیں، اس لیے کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دیا تھا۔ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ ان کی حیثیت کم ہو اور لوگ سوچیں کہ یہ ذمہ داری کے لائق نہیں۔ کون کہہ رہا؟ باپ اپنے بیٹے کے بارے میں، جبکہ معلوم ہے کہ لوگ میرے بیٹے کو خلیفہ بنانے کا مشورہ کر رہے ہیں۔ ایک باپ کی طرف سے یہ رائے آتی ہے کہ اے لوگو، اتنا بڑا تم سوچ رہے ہو، میرے بیٹے کو خلیفہ بنانے کا خواب دیکھ رہے ہو، حالانکہ میرے بیٹے کو تو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ بھی معلوم نہیں۔ تو ذمہ داری کا احساس یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر یہ احساس نہیں ہے، ہم بے حس ہیں، بے غیرت ہیں، بے حیا ہیں، تو کوئی بھی ذمہ داری لے لو، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے تو انسان راتوں کو نیند نہیں کرے گا، کروٹیں بدلتا رہے گا، ذمہ داری کی طرف اس کو بے چین کر دے گی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امانت ہے، اللہ اس کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس لیے یہ ذمہ داریاں دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہیں۔ اپنے نام کے ساتھ صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، متولی صاحب، امیر صاحب، جب ہمارے نام کے ساتھ اعلان ہوتا ہے ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، سننے میں اچھا لگتا ہے، لیکن یہ ذمہ داری امانت ہے، اگر ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، قیامت کے دن وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، یہی ذمہ داری قیامت کے دن ہماری ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے اگر ہمارے اوپر قوم کی، جماعت کی، جمعیت کی، مسجد کی، مدرسے کی چھوٹی سی چھوٹی ذمہ داری اگر ہے تو یا تو ہم اس کو بحسن و خوبی انجام دیں، نہیں تو اس سے ہم دستبردار ہو جائیں، اور کبھی بھی ذمہ داری کا، عہدے کا اپنے دل میں خواہش پیدا نہ کریں، اس لیے کہ یہ امانت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ اور بھی بہت ساری باتیں تھیں لیکن وقت ہو چکا ہے، اور عشاء کے بعد زیادہ لمبا پروگرام بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر اتنی باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے تو یقیناً ذمہ داری سے متعلق جو ہمارے دلوں میں غلط فہمیاں تھیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، اور ہم اپنی ذمہ داری کا بحسن و خوبی حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور ذمہ داری لینے کے لیے جو ہمارے پاس رسا کشی ہے، جوڑ توڑ ہے، اور باقاعدہ جو سیاست ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے ہم کبھی نہیں جائیں گے، اس لیے کہ اس کو ہم اپنے لیے ایک امانت سمجھتے ہیں، یہ ایک ذمہ داری ہے، اللہ اس کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری کو امانت سمجھ کر کے بحسن و خوبی انجام دینے، اس کا حق ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اپنے گھر کے ہم ذمہ دار ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کو بحسن و خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما،
ہر ظاہری و باطنی فتنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھی ہیں ان کے تقاضوں پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔